بات کرتے ہیں ہارون صاحب، بھارت جو نصب کر رہا ہے S-400 میزائل، یہ روسی ساختہ دفاعی نظام ہے، مگر کہاں پر نصب کر رہا ہے؟ یہ ٹارگٹ کیا ہے اصل میں اس کا؟ پاکستان، ان کی ساری آرمی کی ڈپلائمنٹ ہی پاکستان کے خلاف ہے۔ اب تو یہ پھنس گئے نا، چین میں انہیں ڈپلائمنٹ کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے چین کے خلاف کبھی ڈپلائمنٹ اگر کی ہے تو برائے نام کی ہے۔ ساری ڈپلائمنٹ جب یہ چیخ رہے تھے نا کہ پاکستان کی پالیسی انڈیا سینٹرک ہے، تو جنرل کینی نے ایک جملے میں کہا تھا، مائیکل مولن سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا کسی اور سے، کہ ان کی آرمی کی ذرا ڈپلائمنٹ تو دیکھیں ساری پاکستان کے خلاف ہے۔ تو وہ 320 میزائل ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اتنے یونٹ ہیں اور اتنے یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ 350 سے 400 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اور ان کا کہاں کہاں نصب کیے ہیں؟ لاہور، سیالکوٹ، یعنی ہدف کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، بہاول نگر، بہاولپور۔ ابھی 2 یونٹ اور کریں گے، کچھ کر چکے ہیں، کچھ کریں گے۔ 2 چین کے خلاف کیے ہیں۔ تو اس نے تو لیے اپنا، جب ترکی نے، تو وہاں قانون ہے، امریکہ وہ قانون یہ ہے کہ اس کا نام ہی قانون کا یہ ہے کہ حریفوں کو روکنے کے لیے پابندیاں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا۔ 3 سال پر تو گفتگو ہوتی رہی، ترکوں نے لیا تو ان پہ پابندیاں لگا دی۔ میں نے امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمپشن دے دے گا، میں دے ہی دے گا۔ تو وہ پاکستان کے پاس بھی ہے۔ اچھا، بپن راوت کی جو حادثہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری تجویز اور اس کی تھی، اور اس کو یعنی پیروی بھی اس نے کی اس کی۔ بیسیکلی وہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیے نا، وہ تو تحقیقات سے ایسے کسی انٹریگ تھیوری کو فوراً نہیں مان لینا چاہیے، اب وہ معلوم نہیں کیا واقعہ ہوا۔ اچھا، لیکن ہارون صاحب، S-400 کے یقینی طور پہ پاکستان کے دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، ان کے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس S-300 ہے، اور ہمارے پاس 360 میزائل ہیں۔ اور اب میزائلوں کی کتنی فہرست میں نے آپ کو بنا کے دی، مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا۔ بالکل میرے پاس ہے، شاہین ہے، نصر ہے، خطف ہے، غزنوی، ابدالی، غوری، ابابیل، رات برقہ، یہ پاکستان کے بڑے اچھے میزائل ہیں۔ ابابیل تو ایسا میزائل ہے، اس میں 16 میزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں، اور آپ کو خبر دوں جی، جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتفاق سے دیکھو، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے۔ پاکستان بہت جلد S-400 جیسا میزائل بنا لے گا، خود بنا لے گا۔ جی، زبردست ہارون صاحب، زبردست ہے، یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے۔ میں ٹائم نہیں فریم بتا سکتا، لیکن میں سائنسدانوں کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میرا سورس ٹھیک ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے پہلے بھی میریکل کیے ہیں۔ 5 سال لگے تھے انڈینز کو ٹھوس ایندھن بنانے میں۔ میزائل میں 2 طرح کا ایندھن ہوتا ہے، اپنا وہ لیکوڈ اور مائع، اور دوسرا ٹھوس۔ انہوں نے صرف ٹھوس ایندھن بنانے میں، میزائل نہیں میں کہہ رہا، 5 سال لگائے۔ پاکستانی سائنسدانوں نے 2.25 سال میں ٹھوس میزائل والا ایندھن بنا کے لگا دیا تھا لانچنگ پیڈ پہ، اور اس کا غوری کے والے دن اس کا تجربہ ہونا تھا۔ یہ شاید اس دن ہونا تھا جس دن ایٹم بم کا ہوا تھا۔ تو وہ کسی نے سازش کی، ایک تو یہ کی کہ وہ اس جگہ پہ کوئی جاسوس ہوگا یا پتہ نہیں کون لو آدمی تھا، کہ اس کے نیچے کوئی چیز لگا دی ہے جی، یعنی کوئی گلو وغیرہ ایسا سخت۔ دوسرا یہ کہ امریکی طیارے نمودار ہو گئے فضا میں۔ اب وہ کس لیے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا کس لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تجربہ روک لیا گیا، ورنہ پاکستان بہت پہلے اس کا۔ ٹھیک ہے، آخری 2 منٹ ہارون صاحب، 3 اہم نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آب و ہوا یا موسم اس S-400 پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ دوسرا بھارت ہوتا ہے یہ جو 350 سے 400 کلومیٹر ہے، جغرافیائی جو اس کی یہ ٹرین ہے، زمین کی نوعیت ہے اور موسم، دونوں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے نا یہ 100 کلومیٹر تک کا ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرے میزائل ہیں، یہ جو S-300، ہمارے پاس J-10 طیارے ہیں۔ ٹینک ہم نے بنایا یا انڈیا نے بنایا؟ ان کو تو ٹینک نہیں بن سکا، بطخ بنی تھے لوہے کی ایک۔
اور جو انہوں نے طیارہ بنایا اس کو اڑتا ہوا کفن کہتے تھے، طیارہ ہم نے ان سے بہتر بنایا ہے، میزائل بھی انشاءاللہ۔ چلیے بھارتی انتہا انڈین حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر انڈیا نے ایسی کوئی حماقت کی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے پاس اور بھی کچھ سامان ہے، نسخہ ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ جو لوگ جو معلوم ہے نا، لوگوں کو معلومات ہیں لوگوں کے پاس فلاں فلاں، اس کے سوا بھی کچھ ہے ہمارے پاس نسخہ۔ ہارون صاحب، رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی ہے، چارلی ہیبڈو جو رسالہ ہے اس پہ تنقید کی ہے فرانس کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے جو الفاظ کہے ہیں یقینی طور پہ قابل تحسین ہے۔ پیوٹن از اے ویری ویری پریکٹیکل پرسن۔ دیکھیے وہ اس وقت انڈیا گیا جب وہ پیسے انہوں نے دے دیے اور میزائل ڈیلیور کرنے تھے۔ وہ کہتا ہے میں تصویریں کھنچوانے کے لیے نہیں جاتا۔ وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے اور بہت غربت سے اٹھا ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے جو اس نے کی، اس نے اس پہ غور کیا ہوگا، کوئی اس سے ملا ہوگا اس کو کہ بھئی یہ لوگوں کی دل آزاری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ روسی جب ہوئے، کرسچینٹی انہوں نے قبول کی تو مسلمانوں کو وفد بھی گیا تھا، وہ انہیں قائل نہیں کر سکا، ورنہ یہ روس والے ایک زمانے میں یہ تو مسلمانوں کے زیر نگین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تیمور نے تو انہیں والگا تک دھکیل دیا تھا، صحیح، اور ترکوں سے بڑی شکستیں کھائی ہیں۔ ہمارے ساتھ اب ٹھیک ہیں، ہمارے ساتھ تو جو مطلب جو بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ 14 سال تو ہے نا انہوں نے، یہ تو نہیں تھا۔ ترکی نے بھی ڈرون دیے ہیں انڈیا کو، مشکل ہوگی ان کو اپنے آپ کو۔ تو جو تو تنظیمیں توڑ دیں تو بالکل صحیح فیصلہ کیا، لیکن جن لوگوں کو ذمہ داری سونپی ہے ان میں سے چند ہی کہ میں نے آپ کا نام لے کے بتا دیا، چونکہ میں ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہوں۔ میرا جو بھائی ہے گورنر بلوچستان اپنا پختونخوا، وہ اگر گلی نمبر 6 میں سے آ رہا ہو، محمود خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ گورنر صاحب کی بات کر رہے ہیں، شاہ فرمان صاحب۔ شاہ فرمان صاحب اس وقت کہاں تھے جب یہ ٹکٹ بٹ رہے تھے؟ جاتے نا شور مچانے میں، تو ان کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک ہوتی خاندان کا آدمی تو پارٹی میں شامل ہو گیا، شامل ہوا صرف، اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اس پہ اتنا شاہ فرمان نے شور مچایا، اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا، میٹنگ مشکل ہو گئی۔ عمران خان نے کہا میں میٹنگ کے بعد تم سے بات کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا تم اپنا میٹنگ نہیں ہونے دے رہے تھے اور اتنا شور مچا رہے تھے؟ اس کو کون سا عہدہ دے دیا ہے؟ اور پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ وقت آئے گا ٹکٹ دینے کا یا کوئی عہدہ دینے کا، تو اس وقت تم اعتراض کر، شامل ہونے پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بڑا غلط آدمی ہے۔ اس نے کہا تمہاری اکیلے کی رائے ہے نا، اور تو کسی کی نہیں ہے، تو آئندہ سے ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو شاہ فرمان نے کہا خان صاحب آپ نے ہمیں غیرت مندی سکھائی ہے، آپ اس غیرت مندی کو ترک کرنے میں کچھ مہلت تو دیں۔ اتنا وہ مطلب یہ ہے کہ کھل کے بات کرنے والا اس وقت کہاں تھا؟ اور وہ اپنا گورنر سنگھ جو ہیں وہ اتنے بے خبر ہیں، اور محمود خان اتنے بے خبر تھے۔ رہ گئے عثمان بزدار، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سائیکل چلانے والے کو آپ جہاز دے دیں کہ تو جہاز چلا، آج سے سائیکل چھوڑ دے۔ وہ بھائی یہ کیا کمیٹی ہے؟ یعنی ایک فیصلہ تو درست کیا، اور جو کمیٹی بنائی سیف اللہ نازی عامر کیانی، سبحان اللہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹ تحقیقاتی گئی تھی ہارون صاحب عمران خان صاحب کے پاس یہ شکست کی وجہ سے، اس میں شاہ فرمان صاحب کا بھی نام تھا کہ ان کی وجہ سے بھی الیکشن ہارے ہیں۔ ان سب کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ہارنے کی تو اور وجوہات بھی ہے، مہنگائی ہے ہارنے کی وجہ، اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ نہیں گیا ہے۔ تو اوہو بھائی دیکھو نا، میک اپ کر کے چڑیل کو حور بنا دیتے ہیں۔ کیا ہارون صاحب آپ میرے سامنے بیٹھ کے باتیں کری جا رہے ہیں؟ آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، پراپیگنڈے سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلا بعض چینل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں وہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دے دیا۔ یہ کو بات قابل فہم ہے۔ پیٹرن یہ ہے، جتنے سروے 83 سے میں گیلپ کے سروے دیکھ رہا ہوں، مس بھی ہو جاتے ہیں، ووٹر ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، ورکر باہر نہیں نکلتے۔ ایم این اے ایم پی اے، پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ووٹ دیے، ایک طرف تو یہ کیا کہ ایم این اے ایم پی اے کے رشتہ داروں کو ووٹ دیے، دوسری طرف یہ کیا کہ جن کے رشتہ داروں کو نہیں دیے انہوں نے مخالفت کی۔ دیکھیں نا، ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ پارٹی کی تنظیم ہے. ہم کیا, ہمارا کہنا کیا, قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ایمان, اتحاد, تنظیم, 3 چیزیں ہیں. نہ اس کے کوئی نظریاتی تشخص بن سکا, ہر کماش کے لوگ آ گئے.